سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ویسے تو سارا قرآن ہی فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ جس آیت کو پڑھو گے انشاءاللہ اس کے معجزات دیکھو گے، اگر ایمان و یقین ہے آپ میں۔ تو سورہ تغابن ہر مشکل کا حل، ہر تکلیف سے راحت، انشاءاللہ مالی پریشانی ہو آپ کی وہ جاتی رہے گی، آپ کو دشمنوں کا خوف ہو، آپ کے کاروبار میں مسئلہ ہو، کاروبار آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہو، دنیا میں ایسی کوئی حاجت نہیں جو سورہ تغابن سے حل نہ ہو۔ خواہ بیماری کے لیے پڑھیں تو 3 دن کا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو 3 بندے کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کی ہر حاجت کے لیے یہی سورہ تغابن کافی ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان کو اجازت ہے۔ 5 وقت کی نماز شرط کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگی، اور رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ تلفظ ٹھیک ہو، یعنی ابھی سارے قرآن کو آپ تجوید کے ساتھ سیکھنا لازمی ہے۔ آپ جب ابھی سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھیں گے تو سورہ تغابن کو صحیح طریقے سے آپ کو پڑھنا آتا ہو، یہ نہیں کہ آپ غلط ملت پڑھتے ہیں۔ تو صحیح قرآن سیکھیں، پھر سورہ تغابن کا وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مراد کے لیے کافی ہو جائے گی۔ 3 بندے ایسا کریں کہ 3 سے زیادہ نہ ہوں، 2 ہوں، 1 ہوں، 2 ہوں یا 3۔ اول جو ہے تینوں 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ تغابن شروع کریں۔ تو سورہ تغابن کو 41 بار پڑھیں، اور ایک ہی جگہ پر پڑھنا ہے۔ ایک جگہ جب آپ شروع کریں تو دوسرے دن بھی اسی جگہ پڑھنا ہے، وہی 3 بندے، یا اگر اکیلا پڑھیں گے یا 2 بندے تو وہی، اس میں اضافہ نہیں کرنا ہے یا اس کو تبدیل کرنا نہیں ہے بندوں کو۔ تو 3 دن ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ، مکان و زمان ایک ہو، یعنی ایک ہی وقت، ایک ہی ٹائم، جو جس ٹائم پہ ابھی کریں کل بھی اسی ٹائم پر اسی جگہ پڑھنا ہے، تیسرے دن بھی اسی جگہ اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ 3 دن یہ وظیفہ کریں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، جس حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ مریض کے لیے پڑھتے ہیں، خواہ مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں، رزق حلال کے لیے پڑھتے ہیں، دشمنوں سے آپ تنگ ہیں، دشمنوں کی ہلاکت کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان سے بچاؤ چاہتے ہیں، ان سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کے لیے خوب دل سے دعا کریں، انشاءاللہ تیسرے دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اپنی طاقت کے مطابق کچھ صدقہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا